لمحات ہوتے ہیں، خوشی کے مقابلے میں موت کے لمحات میں انسان زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو خوشی اور موت میں اللہ انسان کو پہچانتا ہے، بالخصوص موت کے لمحات میں، موت کے اوقات میں اللہ بندوں کو زیادہ آزماتا ہے، زیادہ جانچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے معمول کی زندگی میں بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور بالخصوص خوشی کے لمحات میں بھی اللہ کی اطاعت فرما برداری کرے، اور موت کے لمحات میں بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یہی تو بیان کیا حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ثابت البنانی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، صحابی رسول کے داماد ہیں ثابت البنانی۔ ان کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں، فرماتے ہیں کہ ان کا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا، بدھ کا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا، اور اس بچے سے اتنا لگاؤ تھا، ایسی انسیت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ بچہ کیا گیا، ان کی پوری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ نہ کسی سے بولنا ہے، نہ کسی کو درس دینا ہے، نہ کسی کو کچھ سکھانا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک عالم تھے اور ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، درس و تدریس کا سلسلہ ہے، سیکھنا سکھانا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی زندگی رک کے رہ گئی، بالکل ایک جگہ تھم گئی۔ تو 3 دنوں تک تو وہ غم کا اظہار کرتے رہے، لوگ تعزیت کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد بھی ان کی زندگی سنبھلی نہیں، تھمی نہیں، ایک ہی جگہ رک کے رہ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کی زندگی نہیں سنبھلی تو 5ویں دن کہتے ہیں کہ رات بھر وہ، اور نیند بھی نہیں آتی، ہمیشہ وہ بچہ ان کی نظروں میں ہوتا اور اس کے خیالات ہوتے۔ تو کہتے ہیں 5ویں رات انہوں نے خواب میں دیکھا، بلکہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، کہ ثابت البنانی انتہائی پیار اور محبت سے، ملاطفت سے کوئی پکار رہا ہے۔ تو قریب گئے، جب انہوں نے آواز کی جانب توجہ دی تو انتہائی خوبصورت شکل شباہت والی کوئی ہستی ان کے قریب آئی، اور آ کر انہوں نے ان کے سینے سے لگایا اور کہا تم اتنے غمزدہ کیوں ہو، اتنے ملول کیوں ہو، اتنے خاطر کبیدہ کیوں ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور میرا بیٹا مر گیا، اور وہ میرا بیٹا میری زندگی تھی، میرا بیٹا وہ میری ہستی تھی، میری زندگی تھا وہ۔ تو وہ جب گیا تو ایسا لگا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، میری زندگی تھم کے رہ گئی ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں دوبارہ اپنے معمول کی زندگی کی جانب لوٹ جاؤں، لیکن اس بچے کی یاد مجھے لوٹنے نہیں دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اے ثابت البنانی، کیا تمہارے لیے میری زندگی مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل مشعل راہ ہے۔ کیا تمہارے لیے میری زندگی مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا تم اللہ کو زیادہ پسند ہو یا میں اللہ کو زیادہ پسند ہوں؟ کیا تم اللہ کے حبیب ہو یا میں اللہ کا حبیب ہوں؟ عرض کرنے لگے حضور آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ کہا کہ کیا تمہارا بیٹا اللہ کو زیادہ پسند تھا یا میرا بیٹا اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنا بیٹا پہنچایا ہے؟ میرا 6 مہینے کا بیٹا ابراہیم بن محمد وہ اللہ کے پاس گیا کہ نہیں؟ تو یہ پسند اور ناپسندیدگی کی بات نہیں ہے، جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہی اللہ کرتا ہے۔ تو تمہارے لیے میری زندگی مشعل راہ ہے۔ جب میں نے اپنا بیٹا اپنے رب کے حوالے کیا ہے تو تمہارا بیٹا اگر تم نے رب کے حوالے کر دیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ غم اور غصے کا اظہار نہ کرو، رنج و الم کا اظہار نہ کرو، بلکہ اس موقع پر بھی تم میری تائید کرو، تم میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے خوشی کے لمحات میں بھی میری اتباع اور میری پیروی ضروری ہے، غم کے لمحات میں بھی میری اتباع اور میری پیروی ضروری ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا تم ہمیشہ، تمہارا بچہ ہمیشہ دنیا میں رہتا؟ تم ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں ہو تو تمہارا بچہ کیسے دنیا میں رہتا؟ کیا میں اللہ کا حبیب ہو کر ہمیشہ دنیا میں ہوں؟ کیا میں اللہ کا حبیب ہو کر میری اولاد دنیا میں ہے؟ جب میں اللہ کا حبیب ہو کر میری اولاد دنیا میں نہیں ہے تو تم تو اس حبیب کی امت میں سے ہو، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے، تمہاری اولاد بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ تو کہتے ہیں یہ تاکید کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لحاظ سے ڈانٹا اور تبلیغ کی، ان کی ترغیب کی۔ تو کہتے ہیں جب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، جاگتی آنکھوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب کہتے ہیں کہ زندگی میں ان کے ایسے بدلاؤ آیا
کہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو عصر، عشاء کے لیے کھڑے ہوئے تو فجر، زندگی بھر نمازوں میں لگے رہے، اور پھر کہتے ہیں رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، اور آخر پہر دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ تیری حکمت میں یہ بات ہے، لیکن اگر قبر میں تو کسی کو قرآن پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے ضرور دے دے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری قدرت میں، تیری حکمت میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر تیری حکمت میں یہ بات ہو، اگر تو کسی کو دینا چاہے تو مجھے ضرور دے دینا۔ تو کہتے ہیں یہ ثابت البنانی جب بچے کے انتقال پر صبر کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا خود رسول اللہ سے وعدہ کیا، اور پھر جب زندگی بھر یوں عبادت ریاضت کرتے رہے، تو جب انتقال کا وقت قریب آیا، جب ان کی موت واقع ہوئی، تو قبر میں اتارنے والے دو عظیم محدث تھے، حضرت حمید طویل، امام بخاری کے استاد ہیں، حمید طویل تھے، اور حضرت محمد بن حسن الشیبانی، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان دونوں نے انہیں قبر میں اتارا، تو جب قبر میں اتارا تو قبر میں اتارنے کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرے سال جب یہ دونوں ان کی قبر کے پڑوس میں کسی کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اترے، تو کہتے ہیں کہ ان کی قبر کی ایک اینٹ ہٹ گئی، اور کہتے ہیں حضرت حمید طویل نے محمد بن حسن کو اشارہ کیا اور کہا کیا آپ جو دیکھتے ہیں وہ، کیا میں جو دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، کہ میں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ثابت البنانی قبر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اب خاموش ہو جائیں، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ پھر یہ دونوں اترے، قبر سے باہر نکلے، اور جو انہوں نے کرنا تھا کیا، پھر بعد میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بے شک ہم یہ تصدیق کرتے ہیں کہ ثابت البنانی جو دعا کرتے تھے اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی۔ تو زندگی کی تمام لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ عام حالات میں انسان کر ہی لیتا ہے، لیکن آزمائش ہوتی ہے خوشی کے لمحات میں اور غم کے لمحات میں۔ یہ تو ہے ثابت البنانی نا، ایک صحابیہ ہے حضرت ام حبیبہ، کون نہیں جانتا انہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ دین ان کے گھر میں اترا، قرآن ان کے گھر میں اترا، شریعت ان کے گھر کی ہے، حضرت ام حبیبہ۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ابو سفیان، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ۔ ان کا اصل نام رملہ تھا، لیکن ان کی کنیت تھی ام حبیبہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو باپ کا انتقال ہوا نا، باپ کا انتقال ہوا تو بیٹی کو اور اولاد کو تو غم ہوتا ہی ہے۔ 3 دن تک غم کر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 دن تک انہوں نے غم کیا، جو تعزیت کرنے والے لوگ آتے رہے، تعزیت کرتے رہے، غم کا اظہار کیا، اور تیسرے دن جب 3 دن گزر گیا تو چوتھے دن انہوں نے عمدہ لباس پہنا، نہا کر اپنے آپ کو تیار کیا، عمدہ لباس پہنا، جو تزئین و آرائش کے اسباب تھے اس زمانے میں، تزئین و آرائش کے تمام اسباب انہوں نے اپنے لیے اختیار کیے، اور تزئین و آرائش کے بعد سج کر اپنے لوگوں کے درمیان میں آئے۔ تو اڑوس پڑوس کی خواتین بھی کہنے لگی کہ ابھی 3 دن ہوا تمہارے باپ کے انتقال کو، اور تم اس طرح سے سج دھج کے لوگوں کے درمیان میں ہو، خواتین کے درمیان میں، تمہیں غیرت کرنی چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں وہ کرنا چاہیے، تمہیں تو چاہیے کہ تم غم کا اظہار کرو۔ تو وہ کہنے لگی مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ میں آج کے دن یہ کرتی، میرا دل غم سے بوجھل ہے، میرا دل غم سے ملول ہے، میرا دل غم سے ٹوٹا ہوا ہے، لیکن میں نے فقط اس وجہ سے یہ عمل کیا تاکہ تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ظاہر ہو جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ غم 3 دن تک ہے، اس کے بعد اگر کوئی غم کرے گا رسول اللہ نے فرمایا حرام ہے۔ تو میں خوشی کے لمحات میں بھی رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرنے والی، اور غم کے لمحات میں بھی رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرنے والی۔ تو 3 دن تک انہوں نے حکم دیا کہ 3 دن تک رسول اللہ نے غم کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا 3 دن کے بعد اگر کوئی غم کرے تو وہ اس کے لیے حرام ہے، اور 3 دن کے بعد جو غم کرنے والا ہوگا وہ رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا آج کے درس میں میرا پیغام فقط یہی ہے، خصوصی خطاب انشاءاللہ حضرت کا ہوگا، میرا پیغام فقط یہ ہے کہ اپنے آپ کو معمول بنائیے، اپنے آپ کو سخت کیجئے اس بات پر کہ زندگی کے تمام مراحل میں اللہ اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کی جائے، بالخصوص خوشی کے لمحات میں اور غم کے لمحات میں۔ اللہ